الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل فیض حمید صاحب کا نام کسی کے لیے بھی کوئی نیا نام نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے سیاسی افق کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ تھے، جو پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑی عرصے جن کی گرفت مضبوط رہی، اور جو بڑے حسین خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، لیکن قسمت کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، اور قسمت نے ان کی یاوری نہیں کی۔ 12 اگست 2024 کو ان کو گرفتار کیا گیا، کورٹ مارشل شروع ہوا، اور پھر اس کورٹ مارشل کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ان کو سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ جو سزا ہے یہ تقریباً 15 ماہ ان کا ٹرائل چلتا رہا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو کارروائی وہ چلتی رہی۔ آج جو ہے وہ پریس ریلیز ایک جاری کی گئی ہے ISPR کی طرف سے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 15 ماہ ان کا جو ایک ٹرائل ہوتا رہا، اس کے بعد ان کو یعنی کہ ملزم کو جنرل فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، اب شاید ان کے ساتھ یہ نام نہیں لگے گا جو سابقہ یہ لحاقہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کا، وہ نہیں لگے گا، اور ملزم پر 4 الزامات تھے۔ یہ ISPR کی پریس ریلیز ہے، جس کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا جو ریاست کی سلامتی اور مفاد کے لیے نقصان دہ تھی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور بعض افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو تمام الزامات میں قصوروار قرار دیا گیا، اور 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ یہ فیصلہ 11 دسمبر 2025 کو باضابطہ طور پر جاری کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ ملزم کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم سمیت تمام قانونی حقوق دیے گئے۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے، یہ پیرا بہت اہم ہے، اس پیرے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ پیرا بیسیکلی پاکستان کی جو آنے والے دنوں کی سیاست ہے اس کی حاشیہ نشینی کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی کیا آؤٹ لائنز جس کو ہم کہتے ہیں، آؤٹ لائنز وہ مرتب کر رہا ہے۔ اور وہ پیرا یوں ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے میں ملزم کی مبینہ شمولیت سمیت کچھ دیگر معاملات پر الگ سے کارروائی جاری ہے۔ کچھ دیگر معاملات، اب یہ دیگر معاملات کیا ہیں؟ اور سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم کویسچن ہے، اور یہ جو پریس ریلیز کا یہ پورشن ہے DG ISPR کا، یہ بیسیکلی پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے، اس کا جو منظرنامہ ہے، اس کا جو آؤٹ لائنز ہیں وہ طے کر رہا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں، اگر آپ کو واقعات یاد ہوں جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، جب عمران خان صاحب آئے تھے، ایک ٹرائیکا تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب۔ یہ جو تینوں ہیں، یہ اکثر آپ کو وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ کو نظر آتے تھے۔ معاملات جو تھے سارے کے سارے حکومت کے، قانون سازی کے اور دیگر سیاسی مخالفوں کو فکس کرنے والے، ایون کہ پھر ان کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کے اندر بھی یا یہ جو ٹرائیکا تھی اس کے اندر بھی پھوٹ پیدا ہونی شروع ہوئی، اور وہ مالی معاملات کے اوپر ہوئی، جہاں سے یہ کام پھر ان کا جو کہہ لیں کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس کے اندر دراڑیں پڑنی شروع ہوئیں، ملٹیپل اور بڑا پیچیدہ یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن فیض حمید صاحب کا طوطی بولتا تھا، اور فیض حمید صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے فون کر کے جنرل باجوہ صاحب کی پہلی جو ایکسٹینشن تھی اس کا اہتمام کیا تھا، اور فون کر کے یا پورے کا پورا جو رزلٹ لیا تھا وہ جنرل فیض حمید صاحب کی ایفرٹ تھی، اور جنرل فیض حمید صاحب نے یہ زور پورا لگایا۔ اور اس کے بعد کے راوی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں کہ مجھے تو جنرل فیض حمید نے فون کر کے کہا تھا کہ سر وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا آپ کی پہلی ایکسٹینشن کا۔ تو اس کے پیچھے جو تھی وہ سوچ اور جو بھی حکمت عملی تھی وہ جنرل فیض حمید صاحب کی تھی، اور جنرل فیض حمید صاحب یہ سارا کام اس لیے کر رہے تھے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب پہلے ٹرنیور کے اندر یہ ٹائر ہو جاتے تو پھر یہ سینئر نہیں ہونے تھے، اور یہ آرمی چیف کی ریس میں انہوں نے شامل نہیں ہونا تھا۔
آرمی چیف بننے کے لیے فیض حمید صاحب کے آرمی چیف بننے کے لیے ضروری یہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک ایکسٹینشن لیں، اور پھر آرمی چیف بننے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے آرمی چیف بن جائیں، تو انہوں نے یہ پورا بندوبست کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب ایکسٹینشن دوسری والی نہ دیں۔ تو پھر وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی راضی ہو گئے تھے، اور پھر یعنی کہ اقتدار میں الگ ہونے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی ہوئے تھے، لیکن پھر پاکستان کے سیاستدانوں کے بعد ہاتھ آگی ہوئی تھی تو وہ کام چل نہیں سکا۔ تو قصہ مختصر کہ جنرل فیض حمید صاحب نے ایک بڑا دمنگ دور گزارا، اور ان کی جو گرفت تھی وہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی حکومت کے اوپر بہت گہری تھی، اور وہ اسی زوم کا شکار تھے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر جتنا ایک پیرل سسٹم کھڑا کر لیا ہوا ہے، اور جس طرح انہوں نے پوری فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے، کوئی نیا آرمی چیف جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا 9 مئی جیسے جو سازشیں تھیں، پھر عمران خان صاحب کو یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اتنا ان کو پٹی پڑھایا، یا یوں کہیں کہ وہ جو بھی پلان یا سازشیں وہ کر رہے تھے، جو بھی سازش یا اسکیم یا منصوبہ بندی، آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں، سازش کا بڑا ایک سنہرا اصول ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو حکمت عملی ہے، اگر ناکام ہو جائے تو وہ سازش ہے۔ تو سازش یا کہیں کہ آپ ان کی جو حکمت عملی تھی وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف، وہ پہلے دن سے تھے، اور انہوں نے یعنی کہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی پورا یقین دلایا ہوا تھا، اور فوج کے اندر بھی یقین دلایا ہوا تھا، اور پھر جو سول بیوروکریسی ہے، یہ پولیس وغیرہ، یہ بہت زیادہ لے جاتے ہوئے کام کرتے تھے، لتولال سے کام کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ یار کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب عمران خان صاحب واپس آ جائیں جنرل فیض حمید صاحب کے تنگاڑوں کے اوپر چڑھ کے، تو پھر ہم کس کی ماں کو ماسی کہیں گے، تو لہٰذا احتیاط کے ساتھ چلیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو تحریک بڑی ایک وقت تک، جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے، یعنی 5 اگست کو میرا خیال وہ گرفتار ہوئے تھے، اس سے پہلے تک ایک بہت زیادہ تھرل تھا پاکستان کی سیاست کے اندر۔ عمران خان صاحب ہر جگہ کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اب تو خیر صرف سوشل میڈیا کے اوپر ان کا چھایا جانا ہے، پہلے عدالتوں میں ان کا توتی بولتا تھا، عدالتوں میں ان کی سہولت کاری ہو رہی تھی، سسٹم کے اندر ان کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، فوج کے اندر ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ تھی، ایک کہہ لیں کہ فیلڈنگ تو خیر جنرل باجوہ صاحب لگا کے گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہ 11 یا 12 کور کمانڈر یا لیفٹیننٹ جنرل اپنی مرضی کے انہوں نے پروموٹ کیے تھے 11 اکتوبر 2022 کو، آئی تھنک سو یہی ڈیٹ ہے۔ تو یہ او ٹی ایس کا ہے، اس کی کمانڈ کوئی نہیں ہے، اس کی سننی کوئی نہیں، اس کو تو آرمی چیف کوئی نہیں مانتا، تو یہ باتیں کہہ کے انہوں نے بیسکلی 9 مئی کروایا تھا۔ اور عمران خان صاحب ان حالات کو جو پہنچے ہیں وہ بیسکلی جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کو یقین دلایا ہوا تھا کہ آپ بس لوگوں کو باہر نکالیں، اور آپ فوجی تنصیبات کے اوپر چڑھائی کر دیں، اور اندر سے میرے جو دوست احباب ہیں جن کو میں نے یقین دلایا ہوا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی کمانڈ بہت کمزور ہے اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، تو 2-4 اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ فوج یعنی اپنی فوج کو کہہ دیں گے کہ ان کو نہ روکنا ہے، نہ ان کے اوپر گولی چلانی ہے، نہ ان کو طاقت سے روکنا ہے، کن کو؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو۔ اور پھر یہ وقت آئے گا کہ پوری فوج جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بپھرے ہوئے کارکنوں کے آگے سرنڈر کر دے گی۔ جب وہ سرنڈر کرے گی تو عاصم منیر صاحب کی کمانڈ ختم اور تختہ الٹ جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے، وہی سب کچھ ہوں گے۔ تو منصوبہ بڑی چابک دستی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ وہ چل رہا تھا، لیکن جن کے اوپر تکیہ تھا ان پتوں نے ہوا دے دی۔ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے سائر شمشاد مرزا صاحب کو کہ انہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا تھا عاصم منیر صاحب کے ساتھ، جو قطر میں اس وقت موجود 9 مئی 2023 کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بڑی تسلی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کیجئے، جو سرکاری کام ہے آپ کے وہ کیجئے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے فوج کے اندر، چونکہ وہ سب جنرل، 2 جنرل ہوتے ہیں نا جی فوج میں، 4 سٹار، ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اور اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، باس تو وہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پاؤں نہیں لگایا، تو انہوں نے بیسیکلی پاکستان کی فوج اور اس کے ڈسپلن اور اس کے آرڈر کے ساتھ کھڑا ہونا
زیادہ بہتر سمجھا، بجائے اس کہ فیض حمید صاحب کی دوستی میں وہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی کے ملک اور قوم کے ساتھ وہ غداری کرتے، انہوں نے وفا نبھائی، تو وہ سارے کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ اور پھر اس کے باوجود فیض حمید صاحب اس حرکت کے باوجود، یعنی اس سازش کے باوجود، اس بغاوت کے باوجود انہوں نے بس نہیں کی۔ اس سے پہلے وہ چکمہ دیتے رہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی کہ فوج کے ڈسپلن کے آگے آپ چل نہیں سکتے، یہ ہے وہ ہے، پبلکلی وہ کچھ اور باتیں کرتے تھے، لیکن بہت ان ڈیپتھ جا کے وہ باتیں کچھ اور کرتے تھے، بڑے خاص لوگوں کے ساتھ باتیں کچھ اور کرتے تھے، پرائم منسٹر کی وہ جاسوسی علیحدہ سے کرتے تھے، آرمی چیف صاحب کی جاسوسی وہ علیحدہ سے کرواتے تھے، فیصلوں کی چیزیں وہ مطلب فیصلوں کے ہونے سے پہلے وہ فیصلے ان تک پہنچ جاتے تھے، تو وہ بڑا ان کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا، تو بڑے سارے معاملات کے اوپر ان کے خلاف تفتیش جاری ہے۔ تو ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے معافیاں شافیاں بھی مانگی تھی، یہ خبریں جو ہے وہ ٹیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے کہ کس طرح باجوہ صاحب کے سسر تک پہنچے، باجوہ صاحب کے سسر کے ذریعے وہ کس کس تک پہنچے، اور پھر عاصم منیر صاحب نے ان کو پرسنل کیپیسٹی میں معاف کر دیا تھا کہ آرمی چیف بننے سے پہلے وہ جو کچھ ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یعنی کہ بطور کولیگ، تو ان کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا، لیکن کہا تھا کہ یار کبھی تو بیٹھ کے سوچنا کہ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہاں نہیں نہیں، وہ بس بات ختم ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، جو بھی انہوں نے باتیں تسلی کروانے کی ان کو کوشش کی۔ اور پھر میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی خبر شیئر کی تھی ٹیلنگز نے کہ جب آرمی چیف بننے کی باری تھی تو کس طرح انہوں نے پہلے تو جو آصف علی زرداری صاحب تک پہنچے تھے، اور پھر کس طرح یہ نواز شریف صاحب تک پہنچے تھے ویڈیو کال کے ذریعے، اور وہ ویڈیو کال بھی پھر ریکارڈ ہوگی جس کے اوپر انہوں نے ایک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ قرآن کریم کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ میں کٹ کڑا کے دے آؤں گا، میں آپ کے ساتھ وفا نبھاؤں گا، میں عمران خان کا بھی مار دوں گا، پتہ نہیں جو بھی وہ گفتگو کرتے تھے، مجھے میرے سے زیادہ اس کو بہتر زیادہ کوئی نہیں جانتا، میں ہی اس کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کر سکتا ہوں، ڈسمینٹل کر سکتا ہوں، ڈیفیوز کر سکتا ہوں ساری باتیں۔ لیکن نواز شریف صاحب گھانک آدمی ہیں اور بڑے گہرے آدمی ہیں، انہوں نے ان کی بات کا اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، اور بلکہ ان کے جو ساتھ ان کے رفقا کار تھے انہوں نے وہ ویڈیو کال بھی دوسرے موبائل کے ذریعے ریکارڈ کر لی تھی، وہ بھی کہیں نہ کہیں پہنچی ہوگی۔ لیکن قصہ مختصر کہ بڑا ہنگامہ خیز دور تھا فیض حمید صاحب کا، اور ابھی بھی ہنگامہ خیز ہے۔ تو یہ عاصم منیر صاحب کو بھی اپنی جگہ کے اوپر سیٹ کر کے یہ چیزیں لے کے چل رہے تھے، اور اندر سے سازشیں اسی طرح سے جاری تھی۔ پھر 9 مئی بھی انہوں نے کروا دیا، تو پھر 9 مئی کے بعد بھی یہ نہیں رکے، پھر بھی بہت کچھ کرتے رہے۔ تو ان کے خلاف ایک اپلیکیشن بڑی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، اور جب یہ بریگیڈیئر تھے تب سے یہ الٹے سیدھے دھندوں میں ملوث تھے۔ وہ جو ہے جی ٹاپ سٹی والا معاملہ بیسیکلی تو وہ ان کو لڑا ہے، اور وہ بہانہ ہی بنا ہے ایک طرح سے۔ تو پہلے وہ جو کنور صاحب تھے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، کنور نام کر کے ان کا نام ہے، جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں، تو انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی تھی قاضی فائز عیسی صاحب کی کورٹ میں، اور قاضی فائز عیسی صاحب نے تو راستہ ایک طرح سے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر سیدھا کر دیا کہ یہ تو پہلے آپ کو فوج کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ایک حاضر سروس فوجی افسر نے آپ کے گھروں کے اوپر قبضے کرنے کی کوشش کی، آپ کے رشتہ داروں کو قید و بند رکھا اور بڑا حبس بجا میں رکھا، بڑا ظلم ستم کیا، بڑی لمبی کہانی ہے۔ معیز کنور ان کا نام ہے۔ ان کے سسر جو ہیں وہ بھی ان کو کینسر ہو گیا، ان کی ڈیٹینشن کے دوران کئی ماہ تک، کئی ہفتوں تک ان کو انہوں نے قید میں رکھا، ان کے بچوں کے اوپر بڑا تشدد کیے، بڑا ظلم کیا۔ تو وہ والا کیس جو تھا وہ بنیاد بنا، اور سپریم کورٹ سے معاملہ جو تھا وہ ڈیفنس منسٹری تک گیا۔ ڈیفنس منسٹری نے پھر یہ اسی کے اوپر انیشیٹ کی، ان کے خلاف جو ہے وہ فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کی کارروائی، اور وہ شروع ہوئی، پھر چیزیں کھلتی گئیں، سامنے آتی گئی ہے کس طرح انہوں نے آئی ایس آئی کے پیرل ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ ان کے مطلب کچھ عزیز و اقارب بھی اس میں شامل تھے، تو ان کے بردر ان لا ہیں، وہ کراچی میں ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی نام آیا تھا، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی ان سے بھی کوئی انکوائریاں ہوئی تھیں، تو بڑی چیزیں چلی تھیں۔ تو اب میری جو اطلاع ہے کہ آخری جو ان کی انکوائری تھی وہ انہی کے ادارے میں تھی، آئی ایس آئی کے اندر، اور وہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے ایک پیرلل ایک ڈیٹا جو سٹور ہوتا ہے جہاں پر ڈیٹا یا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا،
جو سرکاری مواد ہوتا ہے، لوگوں کا ٹیلی فون کالز، ویڈیو کالز، کچھ اور چیزیں، مطلب کوئی فائلیں شائلیں، 100 طرح کی، یہ جو حساس ادارے ہوتے ہیں یہ بڑا خوفناک کام ہوتا ہے ان کا، یہ لوگوں کی پرائیویسی کے اندر تک گھسے ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ان کے پاس تھی جو یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی افسر اپنے نجی استعمال میں رکھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو وہ بھی ان کے اوپر ایک الزام ہے. ایک پھر پیرل سسٹم انہوں نے کھڑا کیا تھا یہ صحیح کے ساتھ ساتھ جو آپریٹ کر رہا تھا. وہ میجر ارسلان پکڑا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کے آفس سے، اگر آپ کو یاد ہو، جس کی پھر انکوائری بھی کروائی تھی. پھر اس انکوائری میں تو کم از کم چونکہ وہ پبلکلی ہونی تھی اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو معاف کر دیا تھا. تو وہ بھی بڑی یعنی کہ سین پارٹ تھے اور فوج کے اندر ان کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑا ایک خوفناک سسٹم تھا. تو اب 9 مئی جو ہے، اب یہ جو آخری پیرا ہے میں نے جو آپ کو پڑھ کے سنایا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ان کا ملوث ہونا، تو وہ اور بھی دیگر معاملات کا ان کے بارے میں کہا جانا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنا، اس وقت تک جتنا فساد ہے عمران خان صاحب کی صورت میں، اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو ذہن رسا تھا، وہ فیض حمید صاحب کا تھا. اور جب سے فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں ان کا دیا آہستہ آہستہ سے بجھنا شروع ہوا ہے. تو لہٰذا وہ والا معاملہ پینڈنگ ہے جو انہوں نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا، اور ان کے ملزم کی مبینہ شمولیت سمیت دیگر معاملات پر الگ سے کارروائی جاری ہے. یعنی کہ کارروائی ان کے خلاف رکی نہیں ہے. اور وہ باقی کارروائیاں کیا ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. 9 مئی میں بھائی جان پھنسیں گے اور عمران خان صاحب بھی ساتھ پھنسیں گے. اب آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ جمعے کو یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، لاسٹ فرائیڈے کو، 5 تاریخ تھی میرا خیال ہے، 5 دسمبر. اور اسی دن، اس سے ایک رات پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ایڈوائس بھیجتے ہیں، سمری اپروو کر کے صدر مملکت کو، وہ کہ جی کے نام کی منظوری دے دیں سی ڈی ایف کے عہدے کے لیے، اور 2 سال والی جو تھی ایئر چیف کی ایکسٹینشن. صدر صاحب جو ہیں وہ سمری یا ایڈوائس کے اوپر عمل کرتے ہیں. رات گئے اور اگلے دن یعنی کہ 5 کو جمعے والے دن وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ پریس کانفرنس ہوتی ہے. اسی کے ساتھ پابندی لگتی ہے عمران خان صاحب کے، اعلانیہ پابندی لگتی ہے کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے. اب باتیں چل رہی ہیں کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب کو کہیں اور منتقل کیا جائے گا کیونکہ ادھر تو یہ باز نہیں آ رہے. تو ایک کہہ لیں کہ جو بھی پاکستان کی فوج کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارم تھا یا کمانڈ میں جو تبدیلیاں کرنی تھیں وہ کرنے کے بعد اور میکسیمم پاور حاصل کرنے کے بعد، فیض حمید صاحب کا بھی 2 کام کرنے کے بعد یہ اگلوں نے کنڈا کٹ دیا. 14 سال سزا سنا دی گئی ہے. اور 9 مئی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جیسے دیگر معاملات، کیونکہ نام نہیں کوئی نہیں لیا گیا، دیگر معاملات کہا گیا ہے، ان کے اوپر فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی جاری ہے. تو اس میں تو 14 سال قید ہے. جو باقی معاملات ہیں دیکھیں کہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے یہ پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کی ایک کوشش تھی، اور ملک کے وزیر اعظم نے 2 نہیں 3 دفعہ اعلانیہ یہ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی، فوج کے اندر بغاوت کی ایک کوشش تھی. اب اس کی سزا آپ سوچیں کہ کیا ہے؟ اس کی سزا سزائے موت ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو. اور یہ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ کس کے ساتھ مل کے ہو رہا تھا؟ سیاسی عناصر کون سے ہیں؟ ان کے ساتھ ملی بھگت کیا تھی؟ یہ سارے سنگین معاملات ہیں اور یہ معاملات اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. آپ یوں سمجھیں کہ عمران خان صاحب اب پاکستان کی سیاست میں، عمران خان صاحب کی ذات کی حد تک میں بات کہہ رہا ہوں، وہ قصہ ماضی ہے، کام میں ہمیں تیز نہیں ہوا سر. اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کی وہ 8 کلب روڈ کے اندر ایک میٹنگ میں جو ان کی گفتگو تھی وہ سنی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں کہ عمران خان اکیلا کچھ نہیں ہے، اس کے لانے والوں سے بھی جواب طلب کرنا چاہیے.
تو تب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، بڑے باخبر آدمی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نواز شریف صاحب کا مذاق تو اڑا رہے ہیں کہ جی کہ وہ بیسیکلی کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹینشن دے رہے ہیں، یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس خبر ہے کہ چیزیں نہ چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ فیض حمید کا فیصلہ بھی آنا ہے، یہ معاملہ آگے جا کے رکے گا کہاں پہ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جو انتشار ہے، جو سیاسی انتشار ہے، سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت والا جو معاملہ ہے، وہ آفٹر دا ریٹائرمنٹ بھی ہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی ہے، اور کیا وہ فیض حمید صاحب تک رکا رہے گا، یا پھر وہ جو ملی بھگت والا معاملہ ہے وہ کسی اور تک بھی جائے گا. میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے لانے والوں کی بات کر رہا ہوں. تو چیزیں جو ہیں وہ پھیل سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں. اور نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی وہ باخبر ہونے کی بنیاد کے اوپر کی تھی، اور وہ جو وہ گفتگو کر رہے تھے، اور نواز شریف صاحب کا آپ کو کبھی بھی موقع ملے ان کی گفتگو سننے کا، ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ ایک اطمینان میں آپ کو نظر آتے ہیں، ایک ان کی طبیعت کے اندر ایک بھرا ہوا اطمینان آپ کو محسوس ہوتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے کہ ہر چیز ریورس کی جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو 2022 میں 22-23 میں یہ فقیر کہا کرتا تھا ٹیلنگز کے فورم کے اوپر بھی کہ گرینڈ ریسیٹ والا وعدہ ہے اور گرینڈ ریسیٹ ہوگا، ہر چیز اپنے اسی مقام کے اوپر جائے گی جہاں پر وہ پروجیکٹ عمران خان شروع ہونے سے پہلے تھی. یہ وعدہ نواز شریف صاحب سے کیا گیا تھا کہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، غلطیوں کو ٹھیک بھی ہم کریں گے، آپ بس پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے، دیکھتے رہیے، آبزرو کرتے رہیے. ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے. اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی پولیٹیکل سیٹ اپ سے جو ہے وہ منہ نہیں موڑے گی. جو اس کو کہے گی، جو اس کو کہہ رہی ہے، اس کے اوپر وہ عمل کر کے دکھائے گی. تو بیسیکلی فیض حمید صاحب کے خلاف جو کارروائی جاری ہے، اور فردر جو یہ کارروائی بڑھے گی، ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے. 9 مئی آپ کا اور میرا معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کا آرڈر توڑنے کی کوشش تھی. آپ کا میرا اور معاملہ چونکہ وطن سے متعلق ہے، اگر پاکستان کی فوج کا آرڈر ٹوٹتا ہے تو سر یہ ملک نہیں رہتا، پھر یہ ملک شام بن جائے گا. مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ صدر زرداری کا پہلا دور صدارت اور اس کا آخری دن، زرداری صاحب لاہور میں تھے اور پاکستان کے لاہور کے سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. تو انہوں نے اس گفتگو میں ایک بات کہی کہ دنیا میں اور کچھ پاکستان کے اندر قوتیں ایسی ہیں جو دنیا کی باہری بیرونی قوتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو شام بنا دیا جائے، عراق بنا دیا جائے، اور ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی قوتیں، BLA، TTP، PTI ملی ہوئی ہیں آپس میں، اور باہر والی قوتیں کون سی ہیں؟ جو وہ قوتیں جو کسی اسلامی ملک کو اتنی طاقتور فوج جن کے ہاں ہضم نہیں ہوتی. ایک ایٹم بم والی اسلامی ملک یا تھرڈ ورلڈ کسی کو اگر اسلامی ملک سے چڑھ ہے تو سر ٹارگٹ اگلوں نے آپ کو آپ کے مذہب کی وجہ سے کیا ہوا ہے، آپ کی کلچر کی وجہ سے کیا ہوا ہے. یہ جو جس کو کہتے ہیں نا جی، وہ کیا کون سی لڑائی، سویلائزیشنز، وہ والی جو ہے نا وار آف سویلائزیشن، اس طرح کر کے کتاب ہے میرا خیال ہے، کلیش آف سویلائزیشنز. تو یہ کلیش تو ہے. اب اس میں یہ جو کلیش آف سویلائزیشنز ہے، اب اس میں ایک سویلائزیشن جو ایک ماضی یا جس کی نشات ثانیہ کے لیے وہ سرگرداں ہو اور جس کا ایک ماضی ہو، اس سے جو عہد حاضر کی سویلائزیشنز ہیں وہ خائف تو رہتی ہیں. تو یاد کیجئے آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو باتیں یوٹیوب پہ پڑھی ہیں، سنیں جا کے، آپ کو سمجھ جائے گی. ہمیں تو یہ باتیں لگتی تھی کہ ایک مولوی بس شدائی ہو کے لگا ہے، وہ تو اب ہمارے یہاں آنکھیں کھلی ہیں حقائق دیکھ کے، چیزیں دیکھ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک کہ جس کی طاقت جو ہے وہ بہت ہے، مسل پار ہے، اس اکنامک پار ہونا باقی رہ گیا ہے، اس کا راستہ روکا جائے. اس کے لیے یہ سارے جو ہیں وہ یہ کیا اس کو کہیں گے کہ بچھائی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں. تو پاکستان ان حالات میں، پاکستان کی فوج کا اگر آرڈر ٹوٹتا ہے تو پاکستان ٹوٹتا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ
اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کو. تو ہمارا تو انٹرسٹ اتنا تھا, یہ 9 مئی جنہوں نے کیا وہ پاکستان کے سگے نہیں ہو سکتے, تو باقی کام فوج کا ہے. لگائے جناب, پھٹے چڑھائے بندے جنہوں نے فوج کا آرڈر توڑنے کی کوشش کی, ڈسپلن برباد کرنے کی کوشش کی, انقلاب لانے کی کوشش کی, بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. لے صاحب ان سے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ معاملات اسی طرف جائیں گے, اور عمران خان صاحب بچنے والے نہیں ہیں, نظر نہیں آ رہا, ان کی بچت کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, زمینی حقیقت یہ ہے کہ فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کٹھے ٹنگے جائیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.